سوال: قیامت کی ایک اور نشانی بتائیے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہو۔ جواب: قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ لوگ زیادہ دنیاوی فائدے کے لیے سود کھانا عام کر دیں گے۔ سوال: سونے کا کون سا طریقہ ہے جو صحت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے؟ جواب: پیٹ کے بل لیٹ کر سونا صحت کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور اسے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ سوال: اگر کوئی پرندہ جسم پر بیٹھ جائے تو کیا غسل فرض ہے؟ جواب: نہیں، اگر کوئی پرندہ جسم پر بیٹھ جائے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ سوال: اگر کسی مسلمان کا تہجد پڑھنے کو دل نہ چاہے تو کیا اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ جواب: تہجد نفل نماز ہے، اگر دل نہ چاہے تو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، مگر فرض نماز کسی صورت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ سوال: کن اوقات میں سونا سنت کے خلاف ہے؟ جواب: عصر کے بعد اور مغرب کے بعد فوراً سونا سنت کے خلاف ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ظہر کے بعد سونا مکروہ ہے یا غیر مکروہ؟ جواب: ظہر کے بعد سونا مکروہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال: کیا عورت کا بلا وجہ اپنے بال ننگے رکھنا درست ہے؟ جواب: نہیں، عورت کا بلا وجہ بال ننگے رکھنا درست نہیں اور اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال: کیا ایسا کوئی وقت آئے گا جب لوگ عبادت چھوڑ دیں گے؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے قریب لوگ عبادت چھوڑ دیں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ سوال: جسم پر کسی خاص نشان کا آنا کس بیماری یا اثر کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: جسم پر بعض اوقات سیاہ دھبے یا نشان آنا جادو یا نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سا کلمہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو کس جانور نے نگل لیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ سوال: نماز میں دھیان بٹنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں دھیان شیطان کے وسوسے کی وجہ سے بٹتا ہے، اس سے بچنے کے لیے خشوع کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی قربانی مشہور ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے مشہور قربانی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تیاری تھی۔ سوال: طواف کرتے وقت کون سی دعا زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ دعا زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اسلام میں کون سا عمل نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جواب: توبہ اور استغفار نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: کیا بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز ہے؟ جواب: بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں، وضو ضروری ہے۔ سوال: روزے کے دوران کون سا عمل مکروہ ہے؟
جواب: روزے کے دوران غیبت اور جھوٹ بولنا مکروہ ہے۔ سوال: زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال 1 سال کے دوران نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے۔ سوال: کیا غیر مسلم کو صدقہ دینا جائز ہے؟ جواب: غیر مسلم کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ سوال: روزہ توڑنے پر کیا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے، جس میں 2 ماہ کے مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شامل ہے۔ سوال: کیا کوئی شخص اپنی وصیت سے زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتا ہے؟ جواب: نہیں، زکوٰۃ کی رقم وصیت سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ فوری طور پر واجب الادا ہوتی ہے۔ سوال: کیا بچے پر روزہ فرض ہے؟ جواب: نہیں، بلوغت سے پہلے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ سوال: کیا بیمار شخص کے لیے حج کرنا فرض ہے؟ جواب: نہیں، اگر کوئی شخص حج کے لیے جسمانی یا مالی طور پر استطاعت نہ رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقہ خود پر اور اپنے خاندان پر حرام قرار دیا ہے۔ سوال: کیا نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درست ہے؟ جواب: نفل نماز انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے، لیکن بعض مواقع پر جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کس ترازو میں تولے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جس میں نیک اور بد اعمال کی گنتی کی جائے گی۔ سوال: کس وقت مسجد میں باتیں کرنا مکروہ ہے؟ جواب: نماز کے وقت اور عبادت کے دوران مسجد میں غیر ضروری باتیں کرنا مکروہ ہے۔ سوال: کیا وضو کے دوران بات کرنا درست ہے؟ جواب: وضو کے دوران بات کرنا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ وضو خاموشی سے کیا جائے۔ سوال: جمعہ کے دن کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ سوال: کون سی دعا رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ جواب: سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، جو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خواب بھی وحی آتی تھی؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خواب بھی وحی آتی تھی اور آپ کے خواب سچے ہوتے تھے۔ سوال: کون سی سورت کو دل کا نور کہا گیا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو دل کا نور کہا گیا ہے۔ سوال: عید کی نماز کے بعد کس عمل کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کو ایک دوسرے سے معانقہ اور مبارکباد دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال: کون سا دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے؟ جواب: جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی۔
سوال: کیا حج کی نیت سے سفر کرنے والا شخص نفل روزے رکھ سکتا ہے؟ جواب: حج کی نیت سے سفر کرنے والا شخص نفل روزے رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزے افضل ہیں۔ سوال: کیا خواتین کو حج کے دوران سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، خواتین کو حج کے دوران مکمل طور پر سر ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، میقات سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے۔ حاجی کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورتیں حالت حیض میں طواف کر سکتی ہیں؟ نہیں، حالت حیض میں عورتیں طواف نہیں کر سکتیں، انہیں پاک ہونے کے بعد طواف کرنا ہوتا ہے۔ سوال: کیا سعی کے دوران گفتگو کرنا جائز ہے؟ جواب: سعی کے دوران غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنا بہتر ہے، تاہم ضروری بات کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا فجر کی اذان کے بعد سحری کھائی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، فجر کی اذان کے بعد سحری کھانا جائز نہیں ہے۔ سحری کا وقت فجر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سی نماز کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف وہ نماز ہے جو جنگ یا خوف کی حالت میں مختصر اور خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ سوال: کیا جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے سے ایمان میں فرق آتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کیا فدیہ دینا روزہ چھوڑنے کے برابر ہے؟ جواب: فدیہ دینا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ روزہ رکھنا ہی ہے۔ سوال: کیا حج بدل کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص خود حج کر نہیں سکتا تو اس کے لیے دوسرے کو حج بدل کے لیے بھیجنا جائز ہے۔ سوال: کیا سجدہ سہو بھول چوک کی نماز میں کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز میں بھول چوک ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے تاکہ نماز درست ہو جائے۔ سوال: قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچا جا سکے۔ سوال: قربانی کے لیے کون سا جانور کا انتخاب افضل ہے؟ جواب: قربانی کے لیے وہ جانور افضل ہے جو صحت مند اور خوبصورت ہو اور جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ سوال: کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو دینا زیادہ افضل ہے۔ سوال: حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کا کیا مقصد ہے؟ جواب: شیطان کو کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو شیطان کو براہ راست بھڑکانے کی علامت ہے۔ سوال: جمعہ کی نماز میں کون سا خطبہ دینا ضروری ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں 2 خطبے ضروری ہیں جن میں امام اسلامی تعلیمات اور نصیحت پیش کرتا ہے۔ سوال: زکوٰۃ دینے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے کا سب سے بہتر وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: کون سا عمل شب قدر میں افضل ہے؟
جواب، شب قدر میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور دعا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ سوال، طواف کے دوران کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ جواب، طواف کے دوران خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ سوال، وضو کے دوران پانی بچانا کیوں ضروری ہے؟ جواب، وضو کے دوران پانی بچانا اسراف سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں فضول خرچی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ سوال، کیا سفر میں نماز قصر کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، شرعی مسافت کے سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ سوال، کیا قربانی صرف مردوں پر فرض ہے؟ جواب، نہیں، قربانی صاحب استطاعت خواتین پر بھی واجب ہے۔ سوال، کیا جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے؟ جواب، جی ہاں، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، کیونکہ یہ صفائی اور پاکیزگی کا حصہ ہے۔ سوال، کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب، نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ خوشی اور اللہ کے احکامات کے مطابق دن ہے۔ سوال، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ سوال، کیا وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھونا جائز ہے؟ جواب، نہیں، بغیر وضو کے قرآن پاک چھونا جائز نہیں ہے۔ سوال، کیا مردوں کے لیے سونے کے زیور پہننا جائز ہے؟ جواب، نہیں، مردوں کے لیے سونے کے زیور پہننا جائز نہیں ہے۔ سوال، فجر کی سنتیں کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ جواب، فجر کی سنتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ سوال، کیا قرض دار پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، قرض دار اگر نصاب کا مالک ہو اور اس کا قرض نصاب سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال، طواف زیارت کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب، طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ سوال، فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنا افضل ہے؟ جواب، فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنا افضل ہے۔ سوال، کیا خواتین کو دوران حیض مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ جواب، نہیں، خواتین کو دوران حیض مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ سوال، وضو کے دوران مسح کن چیز پر کیا جاتا ہے؟ جواب، وضو کے دوران مسح سر کے بالوں اور موزوں پر کیا جاتا ہے، اگر موزے شرعی طور پر موزوں ہوں۔ سوال، کیا سوتے وقت باوضو ہونا افضل ہے؟ جواب، جی ہاں، سوتے وقت باوضو ہونا افضل ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال، کیا جمعہ کی نماز میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، عورتیں جمعہ کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے جماعت میں شامل ہونا فرض نہیں ہے۔ سوال، اگر سجدہ سہو بھول جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر سجدہ سہو بھول جائیں تو نماز درست ہو جاتی ہے، مگر اگر یاد آ جائے تو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ سوال، کیا سحری کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن سحری کرنا سنت ہے
اور برکت کا باعث ہے۔ سوال، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے؟ جواب، زکوٰۃ سادات، والدین، اولاد اور بیوی کو دینا جائز نہیں ہے۔ سوال، کیا کسی شخص کی طرف سے دوسرے کو نماز پڑھنے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ جواب، نہیں، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اسے خود ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال، کیا وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے؟ جواب، جی ہاں، وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے اور اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال، کیا قربانی کا جانور بیمار ہو تو قربانی جائز ہے؟ جواب، نہیں، قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، بیمار یا معذور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوال، کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب، نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا سنت ہے مگر خشوع کی حالت میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے۔ سوال، یا غنی کتنی بار پڑھنے سے انسان امیر ہوتا ہے؟ جواب، یا غنی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز یا ہر قسم کی احتیاج سے پاک۔ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ یا غنی کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کے دل میں مال و دولت کی حرص ختم کر دیتا ہے اور اسے حقیقی بے نیازی عطا فرماتا ہے۔ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے مالی مشکلات سے نکالتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون اور اطمینان کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں کا محتاج نہیں رہتا بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ذکر روحانی اور دنیاوی فائدے کے لیے بہت مؤثر ہے، بشرط اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔